بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، ہمارا سلسلہ درس جاری تھا معجزے کے بارے میں۔ تو معجزے کے بارے میں ہم نے چند چیزوں کو بیان کیا۔ تو ان میں سے معجزہ کو بیان کرنے کے بعد اس کی شرائط سے بحث کیا، اس کے اوپر جو اشکالات وارد ہوئے ان کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا یہ سلسلہ جاری رہتے ہوئے ہم نے کرامات کو ذکر کیا تھا، اور خارق العادہ افعال کے ضمن میں ہم نے کرامات سے بھی بحث کیا۔ پھر کرامات کے اوپر کچھ اشکالات وارد ہوئے تھے، تو ان میں سے چند اشکالات کو ہم نے ذکر کیا۔ آج بھی ہم ایک دو اشکالات کا ذکر کریں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ وہ اشکال اس کو ہم نے کل پہلے بیان کیا تھا کہ معجزہ آیا کوئی خارق العادہ فعل علی العکس، یعنی تعطی جواز علی العکس۔ ہمارا نظریہ تو یہ تھا کہ یہ کوئی بھی فعل یعنی جو خارق العادہ ہو وہ علی العکس واقع ہو سکتا ہے، لیکن ان کا نظریہ، کچھ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ خارق العادہ فعل یہ مختص بانبیاء ہے، لہذا اس کی وقوع کا امکان نہیں ہے غیر معصوم سے۔ لہذا ہمارے اور ان کے نظریے کے درمیان فرق آیا تھا۔ ہم نے اپنے نظریے کے جواز کے اوپر، اپنے نظریے کی اس بات کے اوپر دلیل کے طور پر مسیلمہ کا قصہ پیش کیا تھا کہ جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ دعویٰ پورا نہ ہوا۔ خارق العادہ فعل تو انجام پایا لیکن علی العکس انجام پایا، تو لہذا علی العکس انجام پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خارق العادہ فعل علی العکس اس کی وقوع کا امکان موجود ہے۔ تو ہم نے اس بات کو ذکر کرنے کے بعد کہ یہ جواز امکان جواز ہے، اس کو ہم نے کل ذکر کیا تھا۔ آج کے درس میں ہم ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کریں گے، اور اس میں ہم بیان کریں گے کہ لا یقال کے ذریعے سے علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ ایک اشکال جو کہ وارد ہو چکا ہے، اس اشکال کو رد کرنا چاہ رہا ہے۔ اشکال کیا ہے؟ یہ اشکال یہ ہے، یعنی کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یکفی فی تکذیب میں، یعنی اگر کوئی بندہ جھوٹا دعویٰ کرے نبوت کا، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ اس بندے کی تکذیب کرے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کی تکذیب نہ کرے اور اس سے وہ فعل خارق العادہ فعل سرزد ہونے دے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نمائندہ ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ یعنی اگر اس بندے سے اس خارق العادہ فعل کے صدور سے نہ روکے اور وہ بندہ اس خارق العادہ فعل کو انجام دے دے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک عبث فعل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نظام اور سنت میں ایک خارق العادہ فعل ایک کاذب بندے سے سرزد ہونے کی اجازت دی ہے، جو کہ سلسلہ نبوت کے تصدیق کا جو ذریعہ ہے۔ وہ کیا تھا؟ معجزہ۔ اس معجزے کے صدور میں کہ جس کے ذریعے سے ہم انبیاء کی تصدیق کر سکتے تھے، اس راستے میں خلل واقع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خلل پہ تائید ہونا لازم ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک حکیم کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی وہ راہ دکھاتا ہے تو اس راہ کو ممتاز رکھا جائے اور اس میں خلط و ملط نہ ہونے دیا جائے، تاکہ وہ ذریعہ اور وہ کوٹ باقی رہے، اور اس کے ذریعے سے اگر لوگ حقانیت تک پہنچنا چاہے اور ان کے اوپر اتمام حجت کرنا چاہے تو اتمام حجت کامل رہے۔ تو لہذا ہمارا نظریہ جب یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ اپنے دعویٰ میں سچا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ضروری ہے کہ وہ بندہ یعنی اس بندے کو جھٹلایا جائے، اس بندے سے خارق العادہ فعل صادر نہ ہو۔
کیوں؟ کیونکہ معجزہ کا مطلب ہی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خارق العادہ فعل انجام دے دے اور اس میں تحدی بھی ہو، یعنی لوگوں کو چیلنج کرے کہ یہ خارق العادہ فعل انجام دے رہا ہوں، یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، میرا اتصال ایک منبع کمال ذات باری تعالیٰ سے ہے اور اس کی طاقت اور امداد سے میں یہ کام انجام دے رہا ہوں اور میں اس کا نمائندہ ہوں، لہذا تم لوگوں کے اوپر ضروری ہے کہ میری نبوت کا اقرار کرے اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرے۔ تو لہذا ایک نبی کا یہ دعویٰ ہوتا ہے، تو اگر وہی خارق العادہ فعل کوئی دوسرا بندہ انجام دے دے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور وہ بندہ جھوٹا بھی ہونے کے باوجود اگر اللہ تعالی اس بندے سے وہ فعل صادر ہونے دے دے تو یہ حکیم کی حکمت اور وہ سلسلہ نبوت کی تصدیق کی جو راہ ہے وہ مشکوک ہو جائے گا۔ لہذا ہمارا نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ضروری ہے کہ وہ کام خارق العادہ فعل کیا ہوگا، انجام نہ ہونے دیا جائے۔ تو آیا اوپر ہم نے کہا تھا کہ آیا خارق العادہ فعل انجام نہ ہونے دیا جائے یہی کافی ہے یا اس کی مخالفت میں جانا، یعنی خارق العادہ فعل وہ لوگ یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہی کافی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ علی العکس یعنی تعطی، ہم نے کہا تھا کہ یعنی معجزہ علی العکس واقع ہو سکتا ہے، کہا تھا ہمارا نظریہ یہ تھا یہ ممکن ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب یعنی یہی تکذیب کے لیے کافی ہے کیا ترک المعجز عقیب دعواہم، کہ وہ بندہ کہے کہ میں خارق العادہ فعل انجام دے رہا ہوں تو اس کی اس دعویٰ میں ترک المعجز یعنی اس فعل معجز کے ظہور کو ترک کر دے عقیب دعویٰ کے بعد، یعنی وہ بندہ کہے کہ فلانا میں یہاں سے چشمہ جاری کروں گا تو جاری نہ ہونے دیا جائے یہی کافی ہے۔ اگر وہ بندہ کہے کہ میں اندھے کو بینائی دوں گا تو بینائی اس کو نہ ملے تو یہی بات کافی ہے۔ فَيَبْقَى إِظْهَارُهُ، تو ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ يَبْقَى إِظْهَارُ الْمُعْجِزَ عَلَى الْعَكْسِ خَرْقًا لِلْعَادَةِ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ، جب یہی دعویٰ کافی ہے کہ ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے اور اس کی دعویٰ پورا نہیں ہو رہا ہے تو اس کی تکذیب کے لیے یہی بات کافی ہے، تو آپ اس سے ایڈوانس جا کے آگے مرحلہ آپ انجام دے رہا ہے کہ اظہار المعجزہ علی العکس، اس کے الٹ کوئی معجزہ دکھائے، یعنی اگر وہ بندہ کہے کہ میں اس کو بینائی دے رہا ہوں تو اگر وہ جھوٹا ہو تو آپ کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو بینائی نہ لے بلکہ اس کی جو ایک آنکھ درست ہے اس کو بھی لے لے، یعنی الٹا یعنی معجز علی العکس ہو، اور ایسا معجز علی العکس ہو کہ وہ معجز اور وہ فعل خارق عادہ ہو۔ تو اس طرح کے فعل کا اظہار اگر اللہ تعالیٰ کرے تو وہ من غیر فائدہ بغیر فائدہ ہوگا۔ کیونکہ بغیر فائدہ اس طرح سے ہوگا جب یکفی فی التکذیب ترک المعجز، وہ دعویٰ کرے اور وہی دعویٰ پورا نہ ہو تو اس کی تکذیب کے لیے وہی فعل کافی ہے، تو ایڈوانس جا کے اس کے الٹ ایک فعل انجام دے دے یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ وہی تفصیلی مثال میں سمجھنا چاہے تو یہی مثال جو ہم نے ابھی پیش کیا تھا، اگر وہ بندہ دعویٰ کرے کہ میں اس کی ایک بندہ جس کی دونوں آنکھ میں سے ایک آنکھ درست ہے صحیح ہے بینائی ہے اس میں اور دوسرے آنکھ میں روشنی نہیں ہے، تو اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں اس کی عین ذاہبہ یعنی جو اس کی آندھا آنکھ ہے میں اس کو صحیح کروں گا درست کروں گا اس کو بینائی دے دوں گا، تو اگر وہ دعویٰ کرے اور اس کے بعد کوئی کرتب دکھائے لیکن وہ پورا نہ ہو تو اس کی تکذیب کے لیے یہی کافی ہے۔ اور ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی تکذیب کے لیے ایسا کرے کہ اس کی دوسری آنکھ یعنی جو درست آنکھ ہے وہ بھی چلا جائے تو یہ فعل عبث ہوگا، یعنی وہ بغیر فائدہ ہوگا۔ بغیر فائدہ کیوں ہوگا؟ کیوں؟ جب اس کی تکذیب کے لیے وہی اس کا دعویٰ پورا نہ ہونا، معجزے کا ظہور نہ ہونا ہی کافی ہے، تو آپ المعجز یعنی اظہار المعجز علی العکس کرے تو یہ بغیر فائدہ ہوگا۔ جب بغیر فائدہ ہوگا تو فیکون عبث یعنی عبث ہوگا۔ ان کا نظریہ یہ ہے، یہ عبث ہوگا، لہذا حکیم سے عبث سرزد نہیں ہوتا۔ بس آپ کا یہ کہنا کہ جواز اظہار المعجز علی العکس کہنا درست نہیں ہے، یہ ان کا اشکال ہے۔ تو اس اشکال کے لیے علامہ ہلی نے کیا فرمایا، لا یقال، اس طرح نہیں کہا جائے گا کہ آپ یہ کہے کہ فیکون عبثاً، یہ عبث ہوگا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔
ابس کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ لأننا نقول، کیونکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ قد يتضمن المصلحة اظہارہ، کبھی کبھار ایک مصلحت متضمن ہوتا ہے کہ وہاں پر معجز و فعل ظاہر ہو، علی العکس ظاہر ہو. یہ کیا ہے؟ مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے. کیوں؟ اظہارا لتکذیبہ فی الحال، اس بندے کی تکذیب کیا جائے اسی حال میں کہ بحیث اس طرح سے کہ یزول الشک، کہ شک زائل ہو جائے. کس چیز کا شک؟ لتجویزی، امکان کا شک جو ہے وہ ختم ہو جائے. کوئی بندہ یہ کہے کہ ایقال، یہ کہے کہ تاخیر المعجزی عقیب الدعویٰ، ایک بندہ دعوی نبوت کرے اور کوئی کرتب دکھائے لیکن وہ کرتب کامل نہ ہو، اس کے دعویٰ کے مطابق نہ ہو، تو کوئی بندہ یہ احتمال دے سکتا کہ شاید اس نبی نے جو معجزہ، یعنی مدعی نبی نے جو معجزہ دکھایا تھا اس کی معجزے میں تاخیر قد یکون لمصلحت، شاید کسی مصلحت کی وجہ سے ابھی ظاہر نہ ہو، بعد میں ظاہر ہو جب ہم موجود نہ ہو. اس بات کا جب احتمال دے گا تو ممکن ہے. یہاں پر آپ نے یہ جو اوپر کہا تھا کہ تکذیب کے لیے ترک المعجز یکفی کہا تھا، یعنی یکفی فی التکذیب ترک المعجز، معجز کا اظہار نہ ہونا ہی کافی. جو آپ نے کہا تھا وہ امکان، یعنی یہ کفایت، آپ کی بات درست نہیں ہے. کیوں کفایت درست نہیں؟ کیونکہ یہاں پر امکان ہے. کس چیز کا امکان ہے؟ لتجویز، یعنی تجویز کا امکان ہے کہ کوئی بندہ اس بات کا احتمال دے سکتا ہے کہ شاید اس کی دعویٰ کا پورا نہ ہونا لمصلحت، کسی مصلحت کی بنا پر ہو، لہذا مصلحت کا نام دیتے ہوئے اس کی صدق و تصدیق کا امکان باقی رہ جاتا ہے. ثم یوجد بعد وقت آخر، ابھی فی الحال واقع نہیں ہوا، ممکن ہے کہ بعد والے زمانے میں یہ چیز انجام پائے. بس جب اس طرح کا احتمال باقی رہے گا تو کیا ہوگا؟ فلا يحصل الجزم، جزم حاصل نہیں ہوگا، یعنی جزم تام حاصل نہیں ہوگا بالتکذیب، اس کی تکذیب کا. یعنی یہ بندہ جس نے دعوی نبوت کیا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کا یقین کامل حاصل نہیں ہوگا. جب احتمال باقی رہے گا تو اس صورت میں اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال والی وہ جو عمومی طور پر اصول وغیرہ میں جو دلیل پیش کی جاتی ہے اس کا احتمال یہاں پہ باقی آئے گا. تو لہذا سلسلہ نبوت میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ضروری اور لازم ہے کہ اگر کسی بندے کی تصدیق کرے تو تصدیق کامل ہو، تکذیب کرے تو تکذیب کامل ہو. اپنے بشر کو نور اور ظلمت کے درمیان دلدل میں اور احتمالات میں نہیں چھوڑ سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ کی جو راہ ہوگا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہدیناہ السبیل راستے کی وضاحت دینا، اسی طرح وما علینا الا البلاغ المبین بات کو صحیح طرح سے پہنچانا، یہ ساری چیزیں ذمہ داری ہے، ابتدائی ذمہ داری ہے. تو لہذا اس کے راہ میں جو جو رکاوٹیں ہوں گی ان رکاوٹوں کو دور کیا جانا چاہیے. بس آپ کی طرف سے یہ کفایت والی بات درست نہیں ہے. جب کفایت والی بات درست نہیں تو آپ کا دعویٰ اور اشکال یہی تھا کہ یہاں پر آپ نے یہ جو نظریہ اپنایا تھا کہ یہاں پر ممکن نہیں ہے، یعنی آپ یہ ہم جواز کے قائل ہیں تو آپ عدم جواز کے قائل تھے. آپ کہتے ہیں بس یہی ترک معجز ہی کافی ہے، بس ترک معجز کافی ہے. تو آپ کو وہ جو ابتدائی جو 4 نظریات پیش ہم نے پہلے کیے تھے کہ جن میں کہا تھا کہ خارق العادہ، جن میں سے معتزلہ کا یہ نظریہ تھا کہ خارق العادہ فعل کا یعنی اظہار مختص ہے انبیاء کے ساتھ، یعنی صرف انبیاء خارق العادہ فعل انجام دے سکتے ہیں، باقی لوگ خارق العادہ فعل انجام نہیں دے سکتے. تو یہ جو نظریہ پہلے پیش کیا گیا تھا یہ نظریہ صحیح ہونا لازم آئے گا آپ کے قول کے مطابق. آپ اس قول کی تائید کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا جب اللہ تعالیٰ اس چیز سے صدور کرتا ہے تو یہ انبیاء سے بھی صادر کر سکتا ہے خارق العادہ فعل، غیر انبیاء سے بھی یعنی ظہور اس چیز کا کر سکتے ہیں. جب ہم نے اس چیز کا احتمال دیا اور ہم بعد میں آ کے ہم اس چیز کے بھی قائل ہو گئے کہ ایک بندہ دعوی نبوت کرے
تو خارق العادہ علی العکس اس سے ظاہر ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر یہ جو آپ نے اشکال کیا تھا کہ اس سے یعنی عبث لازم آتا ہے، تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ ترک معجز عقیبہ دعواہم یہی کافی ہے، کہنا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا سارا مبنا اور دلیل اس کے اوپر گرد گھومتا ہے اور آپ کا ابتدائی مبنا ہی درست نہیں ہے. جب مبنا ہی درست نہیں ہے تو آپ کی باقی باتیں بھی درست نہیں ہوگی، لہذا آپ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے. بس ہمارا نظریہ ثابت ہو گیا کہ خارق العادہ فعل یعنی معجزہ علی العکس اظہار ہو سکتا ہے اور یہ ممکن ہے، اور اس کے اوپر بہترین دلیل قصہ مسیلمہ کذاب ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.